کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی دنیا میں امیر ہونا چاہے، اگر کوئی دنیا میں مالدار ہونا چاہے، اگر کوئی دنیا میں دولت مند ہونا چاہے تو یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دو، کوئی ایسا نسخہ بتا دو جس سے کہ دولت بھی آ جائے، مالداری آ جائے، عزت بھی بڑھ جائے۔ تو میرے آقا کا جواب سنو، دنیا والوں کی نظروں کو مت دیکھنا، دنیا کا ریتی رواج مت دیکھنا، دنیا کا ماحول کیا ہے یہ مت دیکھنا، اگر ہمیں دیکھنا ہے تو آقا کا فرمان دیکھنا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہیں امیر ہونا ہے، اگر تمہیں دولت مند ہونا ہے تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم فرض نماز پڑھ پڑھ کر اپنے ماں اپنے باپ کے لیے دعائیں کیا کرو، اور جو یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مالدار بنا دیا کرتا ہے۔ فرض نماز پڑھ پڑھ کر جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مالدار بنا دیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، تم کہتے ہو میں دوائی کے تمہیں پیسے دوں گا غریب ہو جاؤں گا، تمہارا خرچہ اٹھاؤں گا غریب ہو جاؤں گا۔ ارے جب آقا نے ارشاد فرمایا کہ دعا دینے والا مالدار ہوتا ہے تو ماں باپ کو پیسے دینے والا غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کے نام پر لٹانے والا، پیسے کو قربان کرنے والا یقیناً وہ امیر ہی ہوگا۔ اور ماں باپ کی دعا یقین جانے ہر موڑ پہ ہمارا ساتھ دیتی نظر آتی ہے۔ ماں باپ کی دعا، ماں کی دعا ایسی دعا ہے، حضرت بیٹھے ہیں، والدین کی دعا بچوں کے لیے، بچے بچیوں کے لیے، اولاد کے لیے نبی کی دعا کا درجہ رکھتی ہے۔ جیسے نبی اپنی امت کے لیے دعا دے دے، جو دے دے وہ ہو کے رہتا ہے، ویسے ہی اگر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جو دعا دے دے وہ ہو کے رہتا ہے۔ بس میں ایک آخری بات آپ سے کر رہا ہوں اور بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ہے نا آخری بات، کیونکہ آپ مجھے چھوڑ کے جائیں یہ مجھے اچھا نہ لگے گا، یعنی آپ مجھے چھوڑ کے جائیں یہ مجھے اچھا نہ لگے گا، اس سے پہلے میں سوچوں گا خود ہی چھوڑ دوں، ہے نا۔ تو میں آپ کے چہروں کو دیکھ کر بات کر رہا ہوں، میں اس طرح کا بھی خطیب نہیں ہوں کہ آنکھیں بند کر کے تقریر کروں۔ روزانہ جلسے میں ہیں تو الحمدللہ اتنی تو پہچان ہے کہ آپ سننا چاہ رہے ہیں یا سننا چاہ رہے ہیں، اتنا تو ہم بھی جانتے، لیکن ہمارے قاری عمران صاحب نے بلایا ہے تو تھوڑی بات کرنا یہ ہمارا بھی فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں بات کریں گے تو حضرت کہیں گے ہمیں آپ نے بلایا تھا، ہم نے، مگر آپ جو ہیں وہ 2-4 منٹ بات کی اور چلے گئے، تو اس لیے بس میں آپ سے توجہ دل چاہتا ہوں، اور میں جان بھی رہا ہوں کہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، لیکن بس تھوڑا سا آپ اپنی محبتوں کا سہارا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں ماں باپ کا پیار کیسا ہوتا ہے، جب آپ باہر جایا کرو نہ کمانے کے لیے، یہ میری بات کو آپ نوجوان سارے آج ہی سے عمل کرنا اس پر، جب بھی آپ باہر جایا کرو، گھر میں رہا کرو تب بھی ماں باپ کا خیال رکھا کرو۔ جب باہر جایا کرو، مہینہ 2 مہینے کے لیے جا رہے ہو، دلی جا رہے ہو، احمد آباد جا رہے ہو، ممبئی جا رہے ہو، کہیں بھی جا رہے ہو کمانے کے لیے، اپنی ماں کے پاس آیا کرو، اپنے باپ کے پاس آیا کرو، کیونکہ بزرگی میں وہ کماتے تو نہیں ہیں، ان کے پاس آیا کرو۔ امی جی ابو جان آپ کے اخراجات ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، لو یہ 1000 روپیہ میرے پاس ہے، آپ اس میں سے اپنا خرچہ کر لینا۔ امی جی 500 آپ رکھ لیں، ابو جی 500 آپ رکھ لیں، آپ اپنی اس میں ضرورتیں پوری کر لینا، کوئی بیماری ہو دوائی لے لینا، کوئی پریشانی ہو تو اس سے ضرورت پوری کر لینا۔ قسم خدا کی میرا دل میرا ایمان کہتا ہے کہ تو ادھر اپنے ماں باپ کو 1500 روپے دے کر سفر میں نکلے گا، ادھر تیری ماں ہوگی ٹوٹی چٹائی بچھا کر تیرے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرے گی، مولا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا میرا کتنا خیال رکھتا ہے، مولا یہ میرا بیٹا میرا کتنا خیال رکھتا ہے، پروردگار تو اسے پریشانیوں سے بچاتے رکھنا، پروردگار تو اس کے کاروبار میں برکت دیتے رہنا۔ قسم خدا کی تیری ماں کی دعا ہوگی، سارے سفر کی پریشانیوں سے بچا کر تجھے منزل تک پہنچاتی نظر آئے گی، یہ تیری ماں کی دعا ہوگی۔ جب تو اپنے کام پر پہنچے گا لوگ کہیں گے میرا کام نہیں چل رہا ہے، لوگ کہیں گے میرا کام نہیں چل رہا ہے، تیرے دوست بولیں گے میرا کام نہیں چل رہا ہے، لیکن تیری ماں کی دعا ہوگی تیرا کام ایسا چل رہا ہوگا کہ تو 1000 دے کے گیا ہوگا، اور ماں کی دعاؤں کی برکت سے تو 1000 نہیں بلکہ لاکھوں لے کر کے لوٹ رہا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔
کریں اس کام کو، دیکھیں آزما کر اپنے آپ کو، ماں باپ پر خرچ کرنے سے کبھی غریبی نہیں آتی۔ اور یہاں پر یہ بھی خیال رکھ لینا، کبھی میری بہنیں سن رہی ہیں کہ لو یہ تو سب ماں باپ کے اوپر ہی ماں باپ کے اوپر ہی بولے جا رہے ہیں، ہمیں تو بتا ہی نہیں رہے، ہم نے دن سے شادی کیا ہمارا کیا ہوگا۔ بی بی کا بھی حق ہے بھائی، بی بی کا بھی خیال رکھنا ہے نا، بی بی کے دل سے بھی بد دعا نہیں لینا ہے، بی بی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رکھنا ہے۔ یہ مرد جو ہمیں بنایا نا اللہ نے اسی لیے تو بنایا معاملے کو ہینڈل کر سکیں، ماں باپ کو بھی راضی رکھنا ہے، بی بی بچوں کو بھی راضی رکھنا ہے۔ اور یہ ذمہ داری جو ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے اسی لیے تو عطا فرمائی ہے کہ ہم جو ہے نا اتنی ذہانت اتنی عقل رکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا فیصلہ کس وقت میں کیسا لینا ہے یہ ہم جانکاری ہے اتنی جانتے ہیں۔ حضرات ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماں کی دعا کا اثر دیکھیں، ماں سے پیار کرنے کا اثر دیکھیں۔ ایک جو ہے نا موسیٰ کلیم اللہ سفر پہ جا رہے ہیں، کانوں میں آواز آئی، اے میرے کلیم کیا تم سواری کا انتظار کر رہے ہو، کیا تمہیں سواری چاہیے سفر کے لیے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا مولا میں تو سفر پہ ہوں، اگر سواری مل جائے تو اس سے اچھا کیا ہے؟ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا آگے جاؤ، آگے تمہیں ایک انسان ملے گا اسی بیابان جنگل میں، اس سے کہنا میری سواری کا انتظام ہو جائے تو وہ تمہاری سواری کا انتظام کر دے گا۔ دیکھیں ماں باپ کی دعا کہ وہ تمہاری سواری کا انتظام کر دے گا۔ اب جیسے ہی آگے بڑھے انہیں ایک سیدھا سا ایک ایسا انسان نظر آیا جو کہ اللہ کی رضا کے لیے بیابان جنگل میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ یہ قریب جا کر کے بیٹھے، انتظار کیا کہ یہ کب عبادت سے فارغ ہو اور میں کب اس سے سواری کے بارے میں مطالبہ کروں۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوا آپ نے سلام پیش کیا، اس نے جواب دیا، کیسے کہا کہ میں سفر پہ ہوں، اگر کوئی سواری کا انتظام ہو جائے تو کر دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے سواری کا انتظام ہو جائے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے آسمان کی طرف اس نے اشارہ کیا، آسمان کے بادل کو اشارہ کیا، آسمان کا بادل زمین پہ آ گیا۔ بول دینا سبحان اللہ۔ آسمان میں بادل کا ٹکڑا زمین پہ آ گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ سے کہا اس بادل کے ٹکڑے پر بیٹھو، جہاں تمہیں جانا ہے جاؤ، یہ بادل کا ٹکڑا تمہیں لے کر وہیں پر چھوڑ دے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ اس سواری میں بیٹھ گئے، اپنی منزل تک پہنچ گئے، لیکن آپ کا دل بس اسی کی پاس ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے، کون سی عبادت کرتا ہے، کون سا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے ایسی دعاؤں میں اثر رکھا ہے۔ آسمان کا بادل اس کے اشارے سے زمین پہ آ گیا۔ کوہ طور پہ پہنچتے ہیں، رب کعبہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے مولا ذرا یہ تو بتا وہ تیرا کون سا بندہ ہے، یہ تو بتا وہ تیرا کون سا مقبول بندہ ہے اور کون سی ایسی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے تو نے بادل کے ٹکڑے کو زمین پہ اتار دیا۔ تو قسم خدا کی رب کے کعبہ کی طرف سے جواب ملتا ہے، آواز آتی ہے میرے کلیم یہ اس کی دعا یا اس کی نماز کا اثر نہیں ہے بلکہ اس کی ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ اس کی ضعیفہ ماں تھی اور یہ اپنی ماں کو اپنے بڑے پیار سے اپنے منہ کے نوالے نکال کر اپنی ماں کو کھلایا کرتا تھا، اپنی ماں کا پیٹ بھرا کرتا تھا، اور جب اس کی ماں کا پیٹ بھر جایا کرتا تھا تو اس کی ماں دعا دیتی تھی مولا یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا میری ہر بات مانتا ہے، میرا بیٹا میری ہر بات کو مانتا ہے، اے میرے رب میرے پروردگار تو بھی اس کی ہر بات کو ماننا، تو بھی اس کی کوئی بات مت ٹالنا۔ ارے یہی وجہ ہے کہ اس کی ماں کی دعا کا اثر ہے کہ یہ جو بھی مانگتا ہے ہم اسے وہ عطا کر دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بھی مانگتا ہے ہم اسے وہ دے دیا کرتے ہیں۔ تو ماں سے پیار کرنے کا تو انعام ہی الگ ہوتا ہے، باپ سے پیار کرنے کا انعام ہی الگ ہوتا ہے۔ ماں باپ جیسی دولت دنیا کے اچھا ماں باپ جیسی شان دنیا میں کہیں اور کہاں نظر آتی ہے۔ امام صاحب ہمارے بہت اچھے ہیں، میرے ہم سبق بھی ہیں اور بڑی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ بس 2-4 منٹ جو حضرت نے کہا ہے میں اس پر آپ سے بات کر لوں، اللہ کریم ہمیں آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے سنا دیں، اللہم صلی علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زباں کو پاک بناؤ علی علی کہہ کے سنیں گے تھوڑی دیر کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ یہ سوچ کر نہ بیٹھیں کہ 1 گھنٹہ بولیں گے یہ، بس آپ یوں سوچ لیں کہ میں
کم بولوں گا مگر آپ کا ساتھ مجھے چاہیے ہے نا، کیونکہ آخری ہے. جب آپ نے 9 بجا لیے، 10 بجا لیے، 11 12، جب بڑے بڑے بجا لیے تو اب تو چھوٹے چھوٹے رہ گئے، یعنی 1 بجے گا، 2 بجے گا. تو جب 12 کا کام ہو چکا ہے تو پھر تو ابھی 1 2 رہ گئے، یہ بھی دیکھ لیں گے. میں انشاءاللہ تعالی آپ تمام حضرات کی محبتوں کا سہارا لے کر اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین المعین المتین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ساری دنیا کے مرکزی عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سرکار امام حسن سرکار امام حسین کے نانا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس مکرم محتشم بارگاہ میں دل لگا کر جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. پڑھیں با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آل محمد. بارک صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے ایک بار اور درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آل محمد. بارک صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے امام نے کہا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آپ جو ہے اپنی اس رات میں اپنے گھر کو چھوڑ کر آقا کے میلاد میں آقا کے جلسے میں آ کر کے آپ بیٹھے ہیں. یقیناً آپ نے یہ اچھا کام کیا ہے کہ آپ نبی کے میلاد میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے وقت کو آپ نے قربان کیا ہے. آقا کے جلسے میں آ کر کے آپ بیٹھے ہیں. اور جب انسان مرتا ہے، انسان کی جب روح کو اس کے بدن سے نکال لیا جاتا ہے تو اب انسان مرنے والا اپنے لیے کوئی نیکی نہیں کر سکتا، اپنے لیے اب وہ کوئی بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو وہ دنیا میں اسے آزادی تھی، دنیا میں اسے چھوٹ تھی. چاہتا تو قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے لیے ایصال ثواب کرتا، چاہتا تو نماز پڑھ پڑھ کے اپنے اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کرتا. دنیا میں تھا تو نمازیں پڑھ کے اپنے لیے اپنی نیکیوں کو بڑھا سکتا تھا، قرآن پڑھ کے اپنی نیکیوں کو بڑھا سکتا تھا، نماز پڑھ کے نوافل پڑھ کے روزہ رکھ کے صدقہ و خیرات کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے اپنی نیکیوں کو بڑھا سکتا تھا. لیکن یاد رکھنا، جب انسان کا بدن سے اس کی روح کا راستہ یعنی ناطہ ٹوٹ جایا کرتا ہے تو اب انسان اپنے لیے کوئی اچھا برا کام نہیں کر سکتا. جب ہمارا کوئی عزیز، جب ہمارا کوئی رشتہ دار جب اپنی قبر میں جا کر کے لیٹتا ہے تو وہ اس انتظار میں رہتا ہے، کیونکہ اب وہ اپنے لیے نیکی نہیں کر سکتا. اب وہ انتظار کرتا ہے اپنے عزیزوں کا، اب وہ انتظار کرتا ہے اپنے گھر والوں کا کہ کاش کوئی تو ہو جو میرے لیے قرآن کی تلاوت کر دے، کاش کوئی تو ہو جو میرے لیے آقا کا جلسہ سجا دے، کاش کوئی تو ہو جو میرے لیے کسی غریب کی مدد کر دے، کاش کوئی تو ہو جو میرے لیے کسی یتیم کا سہارا بنے. اب وہ مرنے والا اپنے گھر والوں
والوں کی طرف آس لگاتا ہے کہ کوئی میرے گھر والا میرے لیے اچھا کام کرے، میرے لیے اچھے کام کرے، تاکہ میرے گناہوں سے بچ کر میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ حضرات جب مرنے والا اپنی قبر میں لیٹتا ہے، ایک رات اس کے کانوں میں اچانک سے آواز آتی ہے، اے مرنے والے سن سن، تیرے دراجات کو بلند کر دیا ہے، تیرے مراتب کو بلند کر دیا ہے، تیرے درجے بلند ہو گئے ہیں۔ اب مرنے والا رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے میرے مولا، نماز تو میں نے نہیں پڑھی، دراجات بلند کیسے ہو گئے؟ روزہ تو میں نے نہیں رکھا، دراجات بلند کیسے ہو گئے؟ ارے قرآن تو میں نے نہیں پڑھا، یہ مراتب بلند کیسے ہو گئے؟ تو اس کے کانوں میں آواز آتی ہے، ارے سن سن، آج تیرے گھر والوں نے، آج تیرے بیٹوں نے تیرے نام سے آقا کا جلسہ کرایا ہے، اس کی برکت سے آج ہم نے تیرے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج ہم نے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ایگو کی وجہ سے باؤنڈری پار جا رہی ہو ساری، سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر گھور گھور کے کیسے دیکھ رہے ہو بھائی؟ مہمان ہے یار، یہ ٹائم زیادہ ہو گیا، محبت سے بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، والے بھی ذرا مسکرا کر کے بول دیں سبحان سبحان اللہ۔ مسکرانا یہ ہماری تقدیر میں ہے، ورنہ لوگ جیسے پیچھے لگے ہیں نا مسکرانا بھول گئے ہوتے، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم مسکرائیں تو کیوں نہ مسکرائیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے دیوانوں کو دنیا میں دیکھا، ہم نے آپ کے مستانوں کو دنیا میں دیکھا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے دیوانوں کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ کے دیوانوں کو روزہ رکھتے دیکھا، لیکن یا رسول اللہ اگر میدان محشر میں آپ کے امتی کی ضرورت، آپ کے دیوانے کی ضرورت پڑ جائے تو آقا اپنے دیوانے کی پہچان بتا دو، یا رسول اللہ تمہارے دیوانے کی پہچان کیا ہوگی؟ تو سید پور فرد و نوا کے مسلمانوں ذرا اپنی پہچان سننا، اے نوجوانوں اپنی پہچان سنو، پہچان، اور پہچان بھی کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ پہچان بھی مدینے کے تاجدار سے سنو۔ مدینے کے تاجدار ہم سب کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں تمہیں میرا دیوانہ جہاں بھی نظر آئے گا تو وہ مسکراتا ہوا نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میدان محشر میں میرا دیوانہ جہاں بھی نظر آئے گا مسکراتا نظر آئے گا۔ ارے جب میدان محشر میں مسکرا سکتے ہیں تو یہ تو خواجہ کا ہندوستان ہے، یہاں کیوں نہیں مسکرائیں گے بھائی؟ مسکرا کر کے بول دو سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ بروز حشر ہونٹوں پہ ہنسی معلوم ہوتی ہے، بروز حشر ہونٹوں پہ ہنسی معلوم ہوتی ہے، اور یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے۔ مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ مرنے والا قبر میں انتظار کرتا ہے کہ میرا عزیز، میرا رشتہ دار، میرا کوئی نہ کوئی کنبے قبیلے والا میرے لیے کوئی نیکی کا کام کرے جس سے کہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو، جس سے کہ میری نیکیاں بڑھیں۔ آپ جو آئے ہیں نا یہاں یقیناً یہ جانیں کہ ہم اپنے مرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی بڑھا رہے ہیں اور اپنی غلامی کا ثبوت بھی پیش کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، مرنے والا جب مرتا ہے قبر میں جاتا ہے، ایک چھوٹی سی قبر کھود کر اپنے قبرستان میں ہم اسے دے دیا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا قبرستان کی وہ چھوٹی سی قبر ہندوستان کے بہت بڑے مکان سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ ہندوستان کی وہ یعنی قبرستان کی چھوٹی سی قبر بڑے بڑے مکانوں سے اعلیٰ اور عمدہ ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کرتے ہو، اتنا بڑا گھر
گھر تھا ہماری امی کے پاس، دل لگانے کے لیے ہم کئی سارے بیٹے اور بیٹیاں ان کے پاس تھے، دل لگانے کے لیے ہم سارے آس پاس ان کے گھومتے رہتے تھے، لیکن وہ چھوٹی سی قبر اور اس میں کوئی دل لگانے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں۔ تم کہہ رہے ہو کہ اس گھر یعنی اس گھر سے وہ قبر اچھا مکان ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آئیے میں اب آپ کے سوال کا جواب دے دوں۔ یہ ہندوستان کا گھر یقیناً ہمارا بہت وسیع گھر ہے، یقیناً یہاں پر دل لگانے کے لیے، بہت ساری باتیں کرنے کے لیے ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، پڑوسی موجود رہتے ہیں، لیکن قبر کا جو گھر ہے وہ اس سے اعلیٰ اور اس سے عمدہ گھر ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں جواب دوں گا ایسے، سنو سنو، جب انسان مر کر قبر میں جاتا ہے اس سے پہلے دنیا میں رہتا ہے، ارے نماز پڑھتا ہے، اپنے امام کا چہرہ دیکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنی بستی کے لوگوں کے چہرے کو دیکھتا ہے، خاتون گھر میں رہتی ہے، اپنی بستی کے لوگوں کو دیکھتی ہے، لیکن یاد رکھنا جب نبی کا دیوانہ مرنے کے بعد میں اپنی قبر میں جاتا ہے، قبر میں پہنچنے کے بعد میں اسے مدینے والے آقا کا دیدار ہوتا ہے۔ ارے جب دنیا میں رہا تھا تو اس نے اپنے امام کا دیدار کیا تھا، اور جب قبر میں جاتا ہے تو امام الانبیاء کا دیدار کیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ اب بتاؤ دنیا کے مکان سے قبر کا مکان اچھا ہے کہ نہیں، جہاں امام الانبیاء کے چہرے کا دیدار ہو رہا ہو، لیکن شرط ہے پہلے اپنے آپ کو اچھا بنا لو، پہلے اپنے آپ کو عمدہ بنا لو، اپنے آپ کو نمازی بنا لو، اپنے آپ کو ایسا انسان بنا لو تاکہ کوئی دنیا کا انسان دیکھے تو اسے ہمیں اپنی آئی ڈی، اپنی پہچان بتانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ہم اپنا کردار ایسا بنا لیں دیکھنے والا خود سمجھ جائے یہ کون ہے۔ اگر 1000 کا کہیں کھانا چل رہا ہے، سارے لوگ گدھے کی طرح چل پھر کے کھانا کھا رہے ہیں، سارے لوگ ٹہل پہل کر جانوروں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں، اسی میں ایک عاشق رسول پہنچ جائے، اسی میں ایک آقا سے پیار کرنے والا پہنچ جائے، اپنے پیالے میں، اپنی پلیٹ میں کوئی سبزی جو بھی ہو لینے کے بعد میں اپنے رومال کو اٹھائے، اٹھانے کے بعد میں وہی زمین پر بچھائے، بچھانے کے بعد میں زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول کرنے لگے۔ ارے 1000 کا مجمع ہے جو چل کر ٹہل کر کھانا کھا رہا ہے، جب ان کی نظر ایک اکیلے انسان پر پہنچے گی تب وہ بھی سوچنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اچانک سارے لوگوں میں اکیلا بیٹھ کر کیسے کھا رہا ہے؟ اچانک اتنے لوگوں میں اکیلا بیٹھ کر کیوں کھا رہا ہے؟ اس سے کوئی پوچھنے والا پوچھے گا اے نوجوان ذرا یہ تو بتا، کھانے کا انتظام ہے، چلنے کا انتظام ہے، ٹہلنے کا انتظام ہے، تو یہاں پر سب کے پیروں میں بیٹھ کیوں گیا؟ یہ تو 5 اسٹار لوگوں کا طریقہ ہے، ارے تو بھی ٹہل ٹہل کر کھانا کھا لے تو قسم خدا کی وہ عاشق رسول جواب دے گا اے دنیا والو سنو سنو، یہ دنیا دار کا طریقہ ارے تمہیں مبارک ہو، اور مدینے کے تاجدار کا طریقہ مجھے مبارک ہو۔ یہ تمہارا طریقہ ہے، تم جانو میں مدینے والے آقا سے پیار کرتا ہوں، انہی کی سنت کے مطابق کھانا کھاؤں گا، انہی کی سنت کے مطابق پانی پیوں گا۔ اب دنیا سمجھ جائے گی جو آقا کا غلام ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جو حالات کو دیکھ کے بدل جائے، آقا کا غلام تو وہ ہوتا ہے جو حالات کو بھی اپنی طرف لے کر کے آ جائے، آقا کا غلام وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے رنگ رنگیلیا ماحول کو دیکھ کر اپنے آپ کو انہی میں تبدیل کر لے، بلکہ آقا کا غلام تو وہ ہوتا ہے جو ان لوگوں کو اپنے ماحول میں تبدیل کر لے۔ ارے آقا کا غلام وہ ہوتا ہے اگر چلتا ہے تو اس کی چال بولتی ہے نبی نبی، اگر کھاتا ہے تو کھانا بولتا ہے نبی نبی، اگر پیتا ہے تو پینا بولتا ہے نبی نبی، اگر سوتا ہے تو سونے کی ادا بولتی ہے نبی نبی، اگر جاگتا ہے تو جاگنے کی ادا بولتی ہے نبی نبی، چلنا بولے نبی نبی، سونا بولے نبی نبی، جاگنا بولے نبی نبی، کھانا بولے نبی نبی، پینا بولے نبی نبی، قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن کی تلاوت سے آواز آئے نبی نبی، یہاں تک کہ جب ایسا انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد جب اسے فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں تو دنیا کہتی ہے کہ دیکھو دیکھو یہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے، اور جب مرنے کے بعد جنت میں جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا مہمان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
وہ دیکھیں مصطفیٰ کا مہمان آ رہا ہے. ہمیں اصل میں اپنے آپ کو حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اپنی زندگی کو گزارنا ہے. جس دن ہم اپنے آقا کی سنتوں پہ عمل کر کے زندگی گزاریں گے دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں شرمندہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی ہے. موت تو برحق ہے، سب کو پتا ہے موت آنا ہے، موت سے نہیں بچ سکتا. میرے آقا کی بارگاہ میں میرے آقا اپنے تمام صحابہ اکرام کو پڑھا رہے ہیں. ایک صحابی ہے جو نبی کی بارگاہ میں آئے، غریب ہے، قائے سے، دولت سے، پیسے سے، روپیے سے، لیکن ان کے پاس ایمان ہے اور یہی سب سے بڑی دولت ہے. سبحان اللہ. دنیا کے امیر ایک طرف، ایمان والا آقا کا امتی ایک طرف، کوئی اس کی مثال نہیں لا سکتا. آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان دل میں ہے، لیکن دولت کی طرف سے غریب ہے. آقا کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، انہوں نے سلام کیا، میرے آقا نے جواب دیا، پوچھا حال چال خیریت پوچھی کیسے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں ٹھیک ہوں. دیکھیں اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کیا کرو. آج انسان بڑا ناشکرا ہو گیا. بہت کچھ ہے ہمارے پاس، بہت کچھ ہے ہمارے پاس، اللہ نے بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، لیکن ابھی چوراہے پر کھڑے ہو کر کوئی پوچھنے لگے نا ہم سے آپ کے کیسے حال ہے تو کہیں گے بہت بری کٹ رہی ہے، کاروبار سب چوپٹ پڑا ہے، بہت مندہ چل رہا ہے اس وقت میں. مطلب ایسی آواز نکالتا ہے جیسے کہ بالکل ملک الموت نے اپنا پنجہ اس کے گلے پر رکھ دیا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں. اس انسان کو یہ نہیں پتا جس نے دیا ہے وہ بھی جانتا ہے میں نے کتنا دیا ہے، اور جس کے بارے میں تو جھوٹ بول رہا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے دیا ہے پھر بھی یہ ناشکری کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے. صحابی رسول ہیں، دولت کے اعتبار سے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آقا نے پوچھا کیسے ہو تو کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہوں، مل جاتا ہے تو تناول کر لیتا ہوں، نہیں ملتا ہے تو روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہوں. ابھی میرے آقا اپنے صحابہ سے بات ہی کر رہے ہیں، اتنے میں حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آئے. جب تک حضرت جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے، حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اپنے جس صحابی سے آپ بات کر رہے ہیں یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، کل ظہر کی نماز کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا. حضرت جبریل امین خبر بتاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ابھی تک بات کر رہے تھے آنکھوں میں آنسو آئے اور تھوڑا چہرہ غمگین سا ہوا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی ذرا یہ بتا تیرے دل میں کوئی ایسی خواہش ہو جو تو نے سوچی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو؟ کیونکہ آقا کو تو پتا ہے کل تک کا مہمان ہے، اسے نہیں پتا کہ میری کل موت آنے والی ہے. آقا نے پوچھا بتا تیری کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ ہاں میری خواہش ہے. کہا کیا؟ کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے یا رسول اللہ میٹھا ہوتا ہے لیکن میں نے آج تک میٹھی کوئی چیز نہیں کھائی ہے. یا رسول اللہ کوئی میٹھی چیز مل جائے. دیکھیں ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، انہوں نے میٹھا نہیں کھایا، ساری زندگی میٹھا نہیں ملا، اللہ کا شکر دیکھیں کس انداز میں ادا کر رہے ہیں. ہم ہیں روزانہ میٹھا ایک سے ایک بڑے ہوٹل میں جا کر کے کھاتے ہیں، ایک سے ایک بڑی پارٹیوں میں جاتے ہیں، اور ہم نے تو دیکھا ہے کسی بیٹی کی شادی ہو جائے نا، شادی میں جا کر اس طریقے سے ٹھونستا ہے، اس طریقے سے کھاتا ہے، آدھا کھاتا ہے آدھا جو ہے نا ٹیبلوں کے نیچے ڈالتا ہے. کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو کھانا ہے یہ جو میٹھا ہے کسی کے خون پسینے سے کما کر کے یہاں تک آیا ہے. کسی باپ نے اپنی بیٹی کا جو انتظام کیا ہے نا یہ کہیں ٹانکا ڈال کر نہیں کیا ہے بلکہ اس نے اوور ڈیوٹی کر کے یہ کام کیا ہے. اس نے جو ہے نا اپنے بچوں سے دور رہ کر کے کمایا ہے. اس نے جو ہے نا پردیس رہ کر اپنے بچوں کے کھانے کے انتظام کو کیا ہے. ارے کسی کی عزت سے ایسا نہ کھیلا کرو، جو تمہارے پاس کھانے کا سامان آیا کرے اس کھانے کو پورے کو تناول کیا کرو. کسی کی عزت کو یوں نیلام کرنے
की कोशिश ना किया करो। अगर हमारी प्लेट में जो खाना आ जाए हम पहले पूरे को तनावुल करें, उसे टेबलों के नीचे ना फेंका करें, वरना याद रखना ये सहाबी रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने मीठा नहीं खाया है, मेरी ख्वाहिश है मैं मीठा खा लूं। आपने हजरत उस्मान गनी को कहा कहाँ है मेरे उस्मान को लाया जाए। हजरत उस्मान गनी हाजिर हुए क्योंकि अल्लाह ने इनके पास दौलत की बड़ी फरावानी अता फरमाई थी। हजरत उस्मान गनी आए, आने के बाद में अर्ज की या रसूल अल्लाह हाजिर हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कहाँ है मेरे उस्मान, आज मेरे इस सहाबी के लिए ऐसा खाना तैयार करो, ऐसा खाना मीठा तैयार करो जो कि वक्त के बादशाह ने भी ना खाया हो, ऐसा मीठा खाना इनके लिए तैयार करो। हजरत उस्मान गनी ने उनके लिए बड़ा लजीज बड़ा उम्दा हलवा तैयार कराया। हलवा। मेरे आका ने पूछा और कोई ख्वाहिश है? कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ मेरी शादी हो जाए, मेरी भी दुल्हन हो और रात की तारीखियों में मैं भी अपने मुसल्ले पर बैठकर अपने रब को राजी करूं और मेरी दुल्हन भी अपने मुसल्ले पर बैठकर रब को राजी करे, मेरी ख्वाहिश है मेरी शादी हो जाए। आका ने इरशाद फरमाया फिर अब तक शादी क्यों नहीं की? कहने लगे या रसूल अल्लाह गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, पैसा नहीं है मेरे पास, कोई अपनी बेटी देना नहीं चाहता। कहा फिर तुम्हारे कुनबे में कबीले में कोई है? उन्होंने एक बेटी का नाम लिया कि हाँ है। जब हजरात मेरे आका ने उनके घर रिश्ता भेजा और कहा कि ये मेरी मर्जी है, अपनी बेटी का निकाह तुम इस नौजवान के साथ कर दो। अरे अब वो नौजवान को देखें या रिश्ता भेजने वाले को देखें। जब आका ने रिश्ता भेजा तो वो मना ना कर सके और आका को ये भी पता था ये कल जुहर तक का मेहमान है। हजरात उसकी आज शादी भी हो गई, उसके घर शाम तक दुल्हन भी पहुंच गई और शाम तक हलवा बनकर भी तैयार होकर हजरत उस्मान गनी ने उसके मकान तक पहुंचा दिया। अब सुबह हो जाती है, मेरे आका ने अपने एक सहाबी को उसी के दरवाजे पर ड्यूटी लगा दी, बैठाल दिया, कहा कि जाओ जाओ अगर इस घर से रोने की आवाज जब भी आए ना तो तुम दौड़कर मुझे खबर कर देना, जब रोने की आवाज आए तुम दौड़कर मुझे बता देना। आका को पता था ज़ुहर के वक्त में इंतकाल हो जाना है। हजरत एक सहाबी की ड्यूटी लगी, उन्होंने फजर से लेकर ज़ुहर तक ड्यूटी की, ज़ुहर की नमाज के लिए आए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया बताओ क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह वहाँ तो कोई भी नहीं रोया, वहाँ तो किसी के रोने की आवाज़ भी नहीं आई, वहाँ तो सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है। आका ने इरशाद फरमाया नमाज पढ़ो फिर चले जाओ। नमाज पढ़ के फिर चले गए, असर की नमाज में फिर आए, फिर आका ने इरशाद फरमाया क्या हुआ? कोई रोया? रोने की आवाज आई। कहा या रसूलल्लाह कोई नहीं रोया, किसी के चेहरे पर हमने गमगीन भी नहीं देखी, सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। हजरात अब सुनना, जो बात बताना चाह रहा हूं मैं अब सुने। मेरे आका ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, कहा मेरे मौला जिब्राइल झूठ बोल नहीं सकता। जिब्रील ने जब आकर के कहा है कि कल ज़ुहर तक इंतकाल हो जाएगा, अब तो असर का वक्त हो गया, इंतकाल नहीं हुआ, ऐ मेरे परवरदिगार ये वजह क्या है? ऐ मेरे मौला जरा बता तो सही। मेरे आका के कानों में आवाज आती है, रब्बे काबा इरशाद फरमाता है ऐ मेरे महबूब सुनो सुनो, इस बंदे की मौत का जो वक्त था वो ज़ुहर के ही वक्त का था, लेकिन जैसे ही शाम का वक्त हुआ इसके घर दुल्हन पहुंच जाती है। तेरे दीवाने ने हलवा बनाकर इसके घर पर पहुंचा दिया, शाम का वक्त था, ये दोनों हलवा तनावुल फरमाने के लिए दस्तरखान बिछाते हैं और बैठते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करना चाहते हैं। इतने में दरवाजे पे एक साइल आता है, आने के बाद में दस्तक देता है, ऐ आका के दीवाने, ऐ मुसलमान, क्या तेरे घर कोई खाने का सामान मिलेगा? मैं भूखा हूँ, मुझ गरीब को खाने का सामान दे दे, मुझ गरीब को खाने का कोई सामान दे दे, तुझे तेरे नबी का वसीला अगर खाने का कोई सामान हो तो मुझे अता फरमा दे। हज़रात मोहतरम आवाज आती है या रसूल मेरे प्यारे महबूब। जब उसके कानों में आवाज आई उसने अपनी बीवी के चेहरे को देखा, बीबी ने कहा मेरे शोहर मैं तो आपकी बीबी हूँ, अब आपकी मर्जी है, इस खाने को खाना है या गरीब को देना है। कसम खुदा की जिसने सारी जिंदगी कभी मीठा चक्के ना देखा हो, जिसने सारी जिंदगी कभी मीठा खा के ना देखा हो, अब उसके सामने बहुत बड़ा इम्तिहान था कि मीठे को खाया जाए या गरीब को दिया जाए। लेकिन दिल ने फैसला किया अरे जिंदगी रहेगी तो मीठा तो बाद में भी खा लूंगा, जिंदगी रहेगी तो मीठा तो बाद में भी बनवा लूंगा। चलो ऐसा करो इसे गरीब को दे दिया जाए। उन्होंने उठाया, अरे वो उम्दा वो लजीज पकवान उन्होंने उठाया, आने वाले साहिल को दे दिया। जब साहिल ने वो उम्दा खाना लिया
لینے کے بعد مسکرایا، مسکرانے کے بعد کہنے لگا اے اللہ تو اس گھر کی خوشیوں کو سلامت رکھنا، اے اللہ تو اس گھر کی خوشیوں کو سلامت رکھنا، اس گھر کی خوشیوں کو باقی رکھنا۔ وہ فقیر غریب کھانا کا لے کر کے چلا گیا۔ حضرات محترم، رب نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، میری ذات نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی فقیر اس کے دروازے پر اس کی خوشیوں کے سلامت رہنے کی دعا دے کے گیا ہو اور میں اگلے ہی دن اس کے گھر غم کا پہاڑ توڑ دوں۔ میں نے اس فقیر کی دعا کی برکت سے میں نے اس کی زندگی میں اور برکتیں بڑھا دی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پتے پتے پھول پھول، نعرہ تکبیر۔ اللہ کریم نے جب ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے صدقہ دیا کریں، خیرات دیا کریں، لوگوں کی مدد کیا کریں، کیونکہ یہ وہ ہے جو انسان کی زندگی میں برکتیں لا دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو انسان کی زندگی میں برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے ساتھ پیش آیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آیا کرو، کیونکہ آج اکثر رواج ہے، آج جہاں بھی جاؤ یہ شکایت بہت ملتی ہے کہ حضرت ہمارا بیٹا ہمارا کہنا نہیں مانتا، حضرت ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں سنتا، حضرت ہمارا بیٹا ہماری بات کو نہیں مانتا۔ یعنی یہ شکایت اکثر لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اپنے دوستوں میں، اپنی پارٹیوں میں ہم ہزار ہزار روپے قربان کر دیا کرتے ہیں، اپنے دوستوں کی پارٹیوں میں ہزار ہزار روپے یوں ہی خرچ کر دیا کرتے ہیں۔ ماں باپ کو 250 روپیہ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے کما رہے ہیں کیا؟ ہماری بیوی بھی تو ہے، ہمارے بچے بھی تو ہیں۔ ارے کون منع کرتا ہے کہ اپنی بیوی کا خیال نہ رکھو؟ کون منع کرتا ہے کہ اپنے بچوں کا خیال نہ رکھو؟ بچوں کا خیال رکھو، بیوی کا خیال رکھو، لیکن اس سے پہلے اپنے والدین کا خیال رکھو۔ یہ والدین وہ ہیں جنہوں نے قسم خدا کی تمہاری پرورش میں اپنے لال خون کو کالا کر لیا۔ یہ والدین وہ ہیں قسم خدا کی جنہوں نے اپنے کالے بالوں کو سفید کر لیا۔ یہ والدین وہ ہیں انہوں نے اپنے لباس، اپنے آپ پر پھٹے پرانا لباس پہنا اور انہوں نے کبھی یہ گوارا نہ کیا کہ میرا بچہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، بلکہ عید جیسی خوشیوں میں بھی انہوں نے اپنے پرانے کپڑوں کو دھلوا کر پریش کر کے یعنی ان کو پہن کر اپنی عید منا لی۔ لیکن تیرے لیے یہ اچھا جوڑا لے کر کے آئے، تیرے لیے اچھا لباس لے کر کے آئے۔ آج بھی اس دور کے اندر بھی تمہیں دنیا کے اندر ہر چیز میں ملاوٹ ملے گی۔ اگر دودھ لے لو تو اس میں ملاوٹ، اگر پنیر لے لو تو اس میں ملاوٹ، اگر دہی لے لو تو اس میں ملاوٹ، اگر گھی لے لو تو اس میں ملاوٹ، اگر دالیں لے آؤ تو اس میں ملاوٹ، اگر مسالہ لے آؤ تو اس میں ملاوٹ، کھانے کا کوئی سامان لے آؤ اس میں ملاوٹ۔ ہر ایک سامان میں دنیا کے لوگوں نے ملاوٹیں ڈال دی ہیں۔ اگر تم آج بھی اس 2024 میں چاہتے ہو کہ ہمیں کوئی خالص چیز مل جائے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، تو قسم خدا کی وہ ماں باپ کا پیار ہے، وہ ماں کا پیار اور وہ باپ کا پیار ہے۔ اگر کوئی دنیا کا تم سے پیار کرے گا، ہو سکتا ہے کوئی لالچ ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اس کے دل میں ایسا خیال ہوگا، لیکن ماں باپ کا جو پیار ہوتا ہے بغیر لالچ کے پیار ہوتا ہے۔ ان کے دل میں یہ لالچ نہیں ہوتا کہ ہمارا بیٹا بڑے ہو کر کما کر دے گا، ان کے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمارا بیٹا بڑے ہو کر ہمارے لیے لا کر کے دے گا، بلکہ نہیں، میں نے تو دیکھا ہے بہت سارے ماں باپ کو دیکھا ہے، بہت سارے باپوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی پھٹی پرانی قمیض ہے، لیکن اپنے بیٹے کو جب وہ اچھے سوٹ بوٹ میں دیکھتا ہے، اچھے مہنگے کپڑوں میں دیکھتا ہے، تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ مسکرانے لگتا ہے۔ میں نے پوچھا اے ابا جی تم مسکراتے کیوں ہو؟ تمہارے پیر میں تو وہی پھٹا جوتا ہے، تمہارے لباس تو وہی پھٹا پرانا ہے، آخر مسکراتے کیوں ہو؟ تو جواب دیتا ہے مولانا دیکھو دیکھو، ارے میرے بیٹے کو دیکھو کتنا قیمتی کپڑا پہنتا ہے اور کتنا اچھا لگتا ہے۔ ارے یہ سمجھو اگر میرے بیٹے نے اچھا کپڑا پہن لیا تو یہ سمجھو کہ جیسے میں نے اچھا کپڑا پہن لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا کپڑا پہن لیا۔
یعنی میرے بیٹے نے اچھا پہن لیا تو میں نے اچھا پہن لیا. یعنی کوئی دوست یہ نہیں چاہتا میرا دوست مجھ سے آگے بڑھ جائے, کوئی بھائی یہ نہیں چاہتا میرا بھائی مجھ سے آگے بڑھ جائے, کوئی پڑوسی یہ نہیں چاہتا کہ میرا پڑوسی مجھ سے آگے بڑھ جائے, بلکہ بہت تو پڑوسی یہ سوچتے ہیں کہ یار میری دکان پہ اتنا نہیں آتے, پڑوس والے کی جلیبی اتنی کیوں بک رہی ہے بھائی, میرے پاس نہیں آ رہے, ادھر ادھر لائن کیوں لگ رہی ہے. پوچھے گا ادھر ادھر اور کہے گا کہ جی کچھ ایسا کر دو اس کی لائن ختم ہو جائے اور میری دکان پہ لگنے لگے, اس کی ختم ہو ادھر چالو ہو جائے. ارے اللہ کے بندے تیری سوچ کیسی ہے, تو اس سے مانگ رہا ہے جس کے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی. تو کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بند کر دے اور مجھے دے دے, بلکہ تو اللہ سے دعا کر مولا جیسے تو اسے دے رہا ہے اسی کے صدقے سے مولا تو مجھے بھی عطا فرما, مجھے بھی عطا فرما. تیرے کاروبار میں بھی برکتیں ہوں گی. ماں باپ کا دل مت دکھا. میں آپ سے بات کر دوں, آخری وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. سنیں, ماں باپ کی دعائیں انسان کے لیے بہت اثر رکھتی ہیں. ماں باپ سے بد دعا لینے والا انسان مالدار ہو سکتا ہے, دولت مند ہو سکتا ہے, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے. آج کل کے نوجوانوں کے ذہن جو ہے اس سے بھٹکتے ہیں کہ یار وہ تو ماں کا کہنا نہیں مانتا, بڑا مالدار ہے, وہ تو باپ کو پریشان کرتا ہے, بڑی دولت اسے اللہ نے دی ہے. ماں باپ کو دولت دے کر ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ ماں باپ کو ستا کر دولت نہ ملے. ہاں میں مانتا ہوں جو ماں باپ کو ستانے والے ہیں وہ امیر ہو سکتے ہیں, جو ماں باپ کا دل دکانے والے ہیں وہ مالدار ہو سکتے ہیں. یاد رکھنا وہ مالدار بھی ہو سکتا ہے, اس کے پاس گاڑی بھی اچھی ہو سکتی ہے, اس کے پاس بینک بیلنس بھی اچھا ہو سکتا ہے. ارے دنیا کی تمام چیزیں, دنیا کی تمام شہرتیں اس کے پاس ہو سکتی ہیں, لیکن جو ماں باپ کا دل دکھانے والا ہوگا وہ مالدار تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن کبھی عزت دار نہیں ہو سکتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ دولت کے ساتھ ساتھ عزت بھی ملے تو ماں باپ سے محبت کرو, ماں باپ سے محبت کرو. اور ماں باپ پر خرچ کرنے والا, آپ یہ سوچتے ہیں ہم غریب ہو جائیں گے ماں باپ پر خرچ کر کے. آج ماں کا 40واں ہے, بیٹوں نے محفل کو سجایا ہے, بڑی مبارکباد پیش کروں گا میں انہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ پر خرچ کر دیں گے تو ہم پہ غربت آ جائے گی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ پر ہم نے پیسہ لٹا دیا تو اپنے بچوں کا بیوی کا خیال کیسے رکھیں گے. آئیے میں آپ کو ایک مالدار ہونے کا بھی نسخہ بتاتا ہوں, سنیں, اور وہ بھی کسی دنیا دار کے حوالے سے نہیں, آمنہ کے لال کی